السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب نے رمضان کے پورے روزے رکھے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں چاند رات کی فضیلت بتائی گئی ہے، دھیان سے سنیں۔ لیلۃ الجائزہ ہوگی، جو شوال کی پہلی رات ہوتی ہے اس کو لیلۃ الجائزہ بھی کہتے ہیں، اور اس میں بہت انعام و اکرام کی بارش ہوتی ہے۔ اس میں بھی عبادتوں کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس دن سب کے دل دہشت میں ہوں گے، خوف میں ہوں گے، کچھ بندے ایسے ہوں گے کہ جو 5 راتوں کو عبادت کرتے ہیں ان کو دہشت اور خوف نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ رات بھی ہے جس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، یعنی اگر کسی نے شوال کی پہلی شب کو عبادت کی تو بھی اللہ اس کو وحشت اور محشر کے غم سے محفوظ فرمائے گا۔ لیکن لوگ خام کا پورا بازار گھومتے رہتے ہیں، خریدی کر لی تو آ جاؤ، پوری رات گھومتے رہتے ہیں، پوری رات کو ضائع کرتے ہیں۔ نہیں، کچھ عبادتوں کا اہتمام کرو، عبادتوں کو، دعاؤں کا اہتمام کرو، تلاوتوں کا اہتمام کرو۔ بلکہ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ معمول بنا لیجئے رمضان شریف سے کہ روزانہ رات کو چند رکعت نوافل ضرور پڑھ لیا کریں۔ زیادہ نہیں پڑھتے تو کم سے کم رات میں 4 رکعت ہی نوافل پڑھنے کی عادت بنا۔ مغرب میں 2 نفل پڑھ لیا کرو، عشاء میں 2 نفل پڑھ لیا کرو، اور کوشش کرو کہ اس میں 3 بار قل ہو اللہ شریف، اللہ اور توفیق دے تو 10 بار قل ہو اللہ شریف، اللہ اور توفیق دے تو 25 بار قل ہو اللہ شریف۔ نوافل کچھ نہ کچھ زندگی میں رہنا چاہیے، اس کے لیے کوشش کیجیے۔ اور قل ہو اللہ شریف پڑھنے والوں کے لیے یہ ہے کہ ان کے چہرے دنیا میں بھی چمکیں گے، جنازے میں بھی چمکیں گے، اور انشاءاللہ میدان محشر میں بھی چمکیں گے۔ بڑی برکت ہے اس سورۃ المبارکہ کی، اور سورہ مبارکہ کا پڑھنے والا بخش دیا جاتا ہے، قل ہو اللہ شریف کا پڑھنے والا بخش دیا جاتا ہے۔ یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ اگر قبرستان گئے اور 11 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ کر مردوں کو بخش دیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ہر مردے کو بخش دے، مغفرت فرمائے گا، اور جتنے مردوں کو ایصال ثواب کیا ہے ان سب کے برابر اجر اس کو ملے گا جس نے یہ ایصال ثواب کیا، یعنی اس کی بھی بخشش ہے انشاءاللہ۔ اس لیے اس کے لیے کاوشیں کریں، قرآن سے اپنے رشتے کو، ربط کو مضبوط کریں۔ برسوں سے یہ درس قرآن کا سلسلہ تراویح میں اس لیے شروع کیا گیا تھا تاکہ ہمیں قرآن کی معرفت نصیب ہو، ہم قرآن کے قریب آئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مقدس کے قرب کی توفیق عطا فرمائیں، قرآن اور صاحب قرآن کا قرب عطا فرمائیں۔ یہ رمضان شریف ہماری زندگی کا آخری ماہ رمضان نہ ہو، بلکہ اللہ ہماری زندگی میں بار بار ماہ رمضان شریف عطا فرمائیں، عبادت کی توفیق کے ساتھ ماہ رمضان شریف عطا فرمائیں، اور اللہ مقبول ماہ رمضان بنا دے اس کو۔ یہ ماہ رمضان ہمارے لیے نجات کا سبب بنا دے، نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یہ رمضان شریف جائے تو ہم سب کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے کہ اللہ تیرے بندوں کو بخش دے۔ اللہ رب العزت ماہ رمضان شریف کی برکتوں سے جتنی دعائیں کی سب دعائیں قبول کر لے، جتنی تراویحاں پڑھی ہے سب تراویحوں کو اللہ قبول کر لے، جتنے روزے رکھے ہیں، تلاوت کی، اللہ سب قبول فرما لے۔ اللہ پاک جن غریب مسلمانوں کی عید کی تیاری نہیں ہوئی ہے مولا، ان کے لیے عید کی تیاریوں کا انتظام فرما دے۔ تو ناظرین، آپ سن رہے تھے سید امین القادری صاحب کا بیان، اور ہم بھی سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اور آپ سب لوگ میرے ساتھ آمین ضرور کہیں۔ اے اللہ، فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، ان کی مدد فرما، بے شک تجھ سے زیادہ مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، اللہ جتنے بھی لوگ مرحوم ہیں ان سب کو مغفرت فرما دے، اللہ جتنے بھی لوگ پریشان ہیں ان سب کی مدد فرما دے، اے اللہ ہم سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔